بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین، دو اشخاص کے علاوہ کسی پر رش کرنا، ترجمہ کیا گیا رش کرنا جائز نہیں. کون دو اشخاص ہیں وہ؟ رجل، ایک ایسا شخص، ایک وہ شخص آتاہ اللہ الکتاب، جسے اللہ نے قرآن مجید عطا کیا ہو، قرآن مجید دیا ہو، وقام بہ آناء اللیل، اور اس کے ساتھ راتوں کو کھڑا ہوتا ہو. ورجل، اور ایک وہ شخص کہ آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے کچھ مال عطا کیا ہو، فَهُوَ يَسْتَصَدَّقُ بِهِ آناء اللیل وآناء النہار، اور وہ اس کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگا رہتا ہو. کل جو ہم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وَرْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آناء اللیل وآناء النہار، کہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق اور ایک نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یہ ہمارا سبق چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کو آپ منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں زیادہ تر ما اور لیسا کا استعمال کیا جاتا ہے. ما اور لیسا کے جملہ اسمیہ کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کی خبر حالت رفع سے حالت نصب میں چلی جاتی ہے، اور ما اور لیسا پھر اس جملے کو اون کر لیتے ہیں، اور مبتدا ما اور لیسا کا اسم اور خبر ما اور لیسا کی خبر کہلاتی ہے. اس جملے میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے خبر پر حرف جار با کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس با کو گرامر والے جو ہیں وہ با زائدہ کہتے ہیں، لیکن زائدہ ان مفہوم میں اس لفظ کو لیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کے معنی نہیں کیے جاتے، اور نہ کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں یا حدیث میں یہ اسلوب کو سمجھنا پڑتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر با کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، اس اعتبار سے اسے زائدہ کہا جاتا ہے. یہ ٹرم میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اب مزید جب گرامر کی بکس پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ لفظ آ جائے کہ یہاں پر یہ با زائدہ ہے، لام زائدہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس لفظ کے یا اس حرف کے یہاں پر معنی نہیں کیے جائیں گے، اسلوب کو سمجھا جائے گا. تو یہ تھا ہمارا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ. ایک ایگزامپل دے کر پھر آگے مزید چلتا ہوں. ایک سادہ جملہ ہے، وہ ان کی مائیں ہیں. ہاں جی، اس میں مبتدا کیا ہے آپ کا، پھر وہ ذرا تازہ کر لیں مبتدا اور خبر کے حوالے سے. ہاں جی، آپ کا مبتدا وہ اور ان کی مائیں ہیں، خبر. مبتدا آپ کا مفرد ہے، خبر آپ کی مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں جی، اب وہ ان کی مائیں ہیں. اب یہاں پر وہ سے مراد آپ کو جملہ بتا رہا ہے کہ مؤنث ہے، ٹھیک. لہٰذا آپ ضمیر کا استعمال یہاں کریں گے.
کیونکہ ایک پیچھے مضمون چلتا آ رہا ہے. اگر تو سیدھا جملہ ہو، اشارہ کر رہے ہیں آپ، تو پھر ہم اس کے لیے اشارے کا استعمال کریں گے، ورنہ اگر یہ کسی ایک مضمون میں جملہ آ جائے تو پھر یہ وہ کا لفظ ضمائر کے لیے استعمال ہوگا. ہننا ان کی مائیں. اب یہاں پر جو ان سے مراد ہے مذکر ہی ہے، جب جینڈر مینشن نہ ہو تو ہم اسے مذکر ٹریٹ کریں گے. ہاں جی، امن کہتے ہیں ماں کو، اور امن کی جمع امہاتن، کہتے ہیں نا امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں. تو ان کی مائیں کیا بن جائے گا؟ امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہیں. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ہاں جی، اس سے پہلے میں ماں لگاؤں گا یا لیسا لگاؤں گا، اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے. ماں لگے گا اس لیے کہ لیسا نہیں لگ سکتا، آپ کا مبتدا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث بھی ہے، مطلب ضمیر ایک واضح چیز ہے. تو اس کے شروع میں ماں لگاؤں گا. ماں لگا، بریکٹ کھلا، مبتدا کو اس نے کچھ نہیں کہنا، خبر کو اس نے حالت نصب میں لے جانا ہے. تو امہاتہم، امہاتن، 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 تو حالت نصب کیا ہوگی؟ امہاتن. اور جب وہ مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگی تو امہاتی. ٹھیک، یعنی یہاں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے، انسان زبر لگا لیتا ہے کیونکہ ایک بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پیش رفع، زبر نصب اور زیر جر. اسم کی کیٹیگری پہچانیں گے تو اعراب کا آپ کو صحیح اندازہ ہوگا. اب ہم سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم ہم کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ ہم کے ساتھ. تو یہ ہم بھی جو ہے یہ ہم ہو جائے گا. ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ زہار کے حوالے سے جو بات تھی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر لیتے ہیں. اور زہار کیا تھا؟ یعنی زمانہ جاہلیت میں عرب جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو اسے کہتا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو طلاق واقع ہو جایا کرتی تھی. تو اس کے حوالے سے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اپنے خاوند کی شکایت لے کر. تو اس پر قرآن مجید کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں یہ الفاظ ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ. تو سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ یہ کہنے سے ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. آگے پھر آئیں گے کہ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، پیدا کیا. تو ماں کا استعمال پھر تازہ ہو گیا ذہن میں کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ اس پر مزید زور دینا چاہتے ہیں تو حرف جار با کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی یا ماں کی خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلی جائے گی. یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا. تو لیسا اور ماں، اس کا ہم نے استعمال پڑھ لیا. اب ہم ایک اور حرف پڑھیں گے جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے کام آتا ہے. جملہ اسمیہ کو آپ منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حرف لا کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. اب ماں اور لا کے استعمال میں فرق، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نوٹ کر لیجئے کہ جب لا کا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لا کا اسم، اب وہ ماں کا اسم اور ماں کی خبر ٹرمز سامنے رکھیے. لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. آپ لا کو معرفہ اسم پر داخل نہیں کر سکتے. بس ان دونوں کے استعمال میں یہ فرق ہے. لا رجل مجتہدن، کوئی آدمی محنتی نہیں ہے.
لا کا اسم نکرہ. فرق صرف یہ ہے اس میں ما اور لا کے استعمال میں لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا اور خبر اس قاعدے کے مطابق ہی حالت نصب میں جاری ہے. ٹھیک. اس سے ایک بات آپ کے ذہن میں اور آئی ہوگی یقیناً. ہم نے جو پڑھا تھا کہ ہمارے جملہ اسمیہ میں مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. تو خبر کے معرفہ ہونے کی ایک دو صورتیں ہم نے دیکھ لی تھیں. اگر کوئی اسم علم آ جائے تو ہم اسے خبر کو معرفہ بھی لا سکتے ہیں, یا کوئی مرکب اضافی ایسا آ جائے جس میں اسم کو معرفہ کی طرف نسبت دی گئی ہو تو وہ بھی ایکسیپشن میں آ جاتا ہے. مبتدا نکرہ آپ لانا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک تو مؤخر کیا تھا اس کو, دوسرا ہی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ منفی جملے میں بھی مبتدا آپ کا نکرہ آ سکتا ہے. تو اصل میں یہ مبتدا ہی تھا, لیکن یہ نارمل حالت میں نکرہ نہیں آئے گا. اگر جملہ منفی بنائیں گے اور وہ بھی لا کے ساتھ تو یہ نکرہ آ سکتا ہے. لا رجل مجتہدن, کوئی مرد کوئی آدمی محنتی نہیں ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کوئی لڑکا سچا نہیں ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ لا ولد صادقن. کام اس نے وہی کرنا ہے, اس نے خبر کو حالت نصب میں لے کے جانا ہی جانا. لا ولد صادقن, کوئی لڑکا سچا نہیں ہے. تو بس یہ لا کا یہی استعمال ہے. اب اسے ایک حرف میں آپ کو اور بتاتا چلوں. عربی زبان میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ان حرف بھی استعمال ہوتا ہے. ان, بہت سارے ان ہم پڑھیں گے. ایک ان جو ہے یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں الولد صالح, لڑکا نیک ہے. اب اس جملے کو آپ ان حرف کے ذریعے منفی بنانا چاہ رہے ہیں. اب دو تین چیزیں یہاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریوائز ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ بریکٹ کھلے گا اور ہم آگے اس کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل پہلے تو لکھنے میں رہ گیا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. دوسری بات, اب نون بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے, اور ہمارا واو جو ہے وہ حرف قمری ہے, لام پروناؤنس ہوگا. اس لیے قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آگے ملایا جاتا ہے تو اسے زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. یہ ہمارا قاعدہ ہے. اس کے ایکسیپشنز ہم نے پڑھے تھے. من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں, یا کل ہمارے سامنے آیا تھا کہ ہم آیا تھا تو ہم نے ہم کے میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی. تو قاعدے کے مطابق کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملائیں تو زیر دے. تو اسے زیر دے کے جب ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ان الولد, اور کام اس نے وہی کرنا ہے, صالحن, لڑکا نیک نہیں ہے. جملہ آپ کے سامنے آیا کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ, تو یہ آپ کا لا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والا. لیکن اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا کوئی حدیث آپ کے سامنے ہے, جیسا کہ میں نے آج صبح ہی بیان کیا, اس میں بھی آپ یاد رکھیے گا اس بات کو, اگر آپ کو کسی جملے میں لا کے بعد کوئی اسم نکرہ حالت نصب میں بغیر تنوین کے, تین باتیں, نکرہ یہ ہے, حالت نصب میں سے کر دیں کیا بن جائے گا؟ ریبن, بغیر تنوین کے, تنوین ہٹا دیں, تنوین ہٹی تو یہ الف صاحب بھی غائب ہو گئے. اس صورت میں نظر آئے نکرہ
حالت نصب میں بغیر تنوین کے. تو یہ لا اس اسم کی پوری جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ والا لا پھر عربی زبان میں اس اسم کی، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کی پوری جنس، اس کی ہر شکل و صورت کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس لا کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے. فارسی ترکیب ہے یہ لائے نفی جنس. لا کے بعد آپ کو اسم نکرہ ہو، حالت نصب میں ہو، بغیر تنوین کے ہو، تو وہ لا اس اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. اور اس وقت اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ 3 طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اردو زبان میں ہماری مجبوری ہے کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کا ہمارے لیے اردو میں ذریعہ نہیں ہے، تو پھر اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ کوئی بھی شک نہیں، کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں. یعنی آپ پھر اس کو زور دینے کے لیے آپ کوئی لفظ پر وہ زور استعمال کریں گے. لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، کوئی بھی شک نہیں. یعنی وہ شک کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، وہ موجود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ اس لائے نفی جنس کے ساتھ ہی کراتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں لکھا ہوا یہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کوئی شک جو ہے عام لکھا ہوا تو وہ اثر نہیں ڈالتا. جب آپ اس لائے نفی جنس کو سمجھ لیں گے تو ایک اثر آپ کے سامنے آئے گا. لا ریب فیہ. اب اسی کو سمجھیں اس اعتبار سے، الہن کہتے ہیں عربی زبان میں معبود کو. اس اسم کو میں لائے نفی جنس کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو اس لفظ میں کیا چینجز آئیں گی؟ نصب میں جائے گا، 2 زبر آ گئی اور تنوین ہٹا دیں گے تو یہ بن گیا آپ کا لا الہ. اب اس کو سمجھے، لا الہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی معبود نہیں. یعنی زور جب تک نہیں دیں گے تو لائے نفی جنس کا ترجمہ نہیں ادا ہو سکتا. کوئی بھی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے پھر ایگزامپٹ کیا گیا الا، مگر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ الحمدللہ چونکہ کلمہ ہمیں تو پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا ہم ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. کبھی سوچا کریں کہ ہمارے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے میں ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کر دیا جہاں پر اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، ان الفاظ سے ہم واقف ہیں. لیکن عرب وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا. اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ وہ ظالم جو ڈھائے گئے ان پر جب منہ سے کلمہ وہ نکالتے تھے تو انہیں پتہ تھا. یعنی جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ نے ہر قسم کی نفی کر دی. کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی قسم میں بھی عبادت نہیں ہوگی مگر صرف اللہ کی ہوگی. تو یہ آپ کا لائے نفی جنس ہے. امید کرتا ہوں کہ شاید کچھ آپ کو اس کا اثر جو ہے لائے نفی جنس کا سمجھ میں آئے. کچھ ایگزامپلز اور دیتا ہوں اس کی آپ کو. مدلن عربی زبان میں کہتے ہیں گمراہ کرنے والا. ہادیون جو پھر بعد میں چینجز کے بعد ہادن بنے گا. چینجز کیوں آئیں گی یہ بات کی باتیں ہیں، ابھی ہم نارمل اسما پڑھ رہے ہیں. مدلن گمراہ کرنے والا، ہادیون ہدایت دینے والا. اس کے ساتھ لائے نفی جنس کا استعمال. جی یہ کیا بنے گا آپ کا؟ لا مضل لا ہادیہ.
کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ خطبہ جمعہ میں آپ الفاظ سنتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. ومن یضللہ, اور جسے وہی گمراہ کر دے تو فلا ہادی لہ, تو اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ایمان, جی لا نفی جنس کا استعمال دیکھیں, لا ایمانا, لا ایمانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمانا لمن لا امانت لہ, شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. اب یہ وہ کون سا ایمان, کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ حقیقی ایمان. ایک تو آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں, لیکن وہ قلبی یقین, اس ایمان کی, حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے. ولا دینا, اور نہ کوئی دین ہے اس کا, لمن لا عہد لہ, جس میں عہد کی پاسداری نہیں, کوئی دین نہیں اس کا. ذل کہتے ہیں عربی زبان میں سائے کو. اس کے ساتھ لا نفی جنس کا استعمال کریں, کیا بن جائے گا؟ لا ذلہ. اب اس مفہوم کو سمجھے, کوئی سایہ نہیں, کسی قسم کا سایہ نہیں, سایہ کی کوئی بھی شکل تمہارے ذہن میں آتی ہے وہ نہیں ہے, اس کی نفی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سایہ آپ کو پتہ ہے اس گرمی میں آپ کو کہیں چھوٹی سی پودے کا سایہ بھی نظر آئے تو آپ اسے بھی غنیمت سمجھتے ہیں, تو وہ بھی ایک سایہ کی شکل ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ انسان اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس کتاب ہے تو اپنی کتاب اوپر کر لیتا ہے سائے کے لیے, اس کا بھی کتنا سایہ ہوتا ہے, اس کی بھی نفی ہے. لا ذلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کو یہاں سنائی ہے کہ سبعۃ, 7 قسم کے افراد ایسے ہیں, یذلھم اللہ فی ذلہ, جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا, یوما, ایسے دن, لا ذلہ, جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. تمہارے ذہن میں سایہ کی کوئی بھی شکل ہے اس کو نکال دو, کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا, الا, ہاں ایک سایہ ہوگا, ذلہ, اس کے عرش کا سایہ. اور وہ 7 کیٹیگریز, اس موسم میں آپ اس حدیث کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تو سورج ہم سے پتہ نہیں کتنی دور ہے, تو یہ حال ہے ہمارا. اور جب سورج بھی اتنا قریب ہوگا اور سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوگی. لیکن مومنوں پر, جو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان پر یہ دن بھاری نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں میں شمار فرمائے. تسریب ورڈ استعمال ہوتا ہے ملامت کے لیے, ملامت کرنا. اس کے ساتھ لا نفی جنس کا استعمال کریں, لا تسریبا, کوئی ملامت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا ان کے بھائیوں نے, لیکن جب ان کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنا دکھ ان کے سامنے بیان کیا ہے, حالانکہ پہچانتے نہیں تھے انہیں, حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلی مرتبہ بھی پہچان گئے تھے, تو آپ نے کیا الفاظ کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے. اور یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار سے اور سرداران قریش سے کہے تھے کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں. ہم نے نفی کے لیے جو الفاظ پڑھے کون کون سے؟ ما, لیسا, لا, ان, 4 الفاظ پڑھے ہم نے. اچھا, عربی زبان میں تاکید کے لیے ایک اسلوب ہے کہ پہلے بات کی نفی کی جاتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ, اور پھر الا کہہ کر اسے ایگزمپٹ کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ایک تو آ گئی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیسا
ڈیش الا ڈیش، یعنی پہلے نفی کی جائے گی پھر الا کر کے ایگزامپٹ کیا جائے گا، اور یہ تاکید کے لیے عربی زبان میں اسلوب استعمال کیا جاتا ہے. ما الا، لا الا، ان الا. سورۃ الغاشیہ میں آپ نے الفاظ پڑھے تھے کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا مجرموں کو، اور تسقا من عین آنیۃ، اور انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا، تو وہاں پر الفاظ ہیں لیس لہم طعام الا من ضریع. پہلے نفی کی گئی کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر ضریع میں سے، یعنی یہ ضریع ان کے لیے کھانا ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لیسا اور الا جو بھی الفاظ آئیں گے ان کو اگر ہٹا دیں تو سادہ جملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی لہم طعام، ان کے لیے کھانا ہوگا ضریع میں سے. تو ایک تو یہ عام بات ہے، زور دینا مقصود ہے تو پہلے نفی کی گئی لیسا لہم طعام الا من ضریع. اسی طرح قرآن مجید میں ہے ما محمد الا رسول. ما اور اللہ کو ہٹا دیں تو محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے. ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول. اب لا الہ الا اللہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. لا الہ الا اللہ، سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہم ما ھذا بشرن میں اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے کہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. اب دیکھیں سب میں جملوں میں آپ اگر یہ ان الفاظ کو اور اللہ کو نکال دیں تو سادہ جملے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی ھذا ملک کریم، یہ ایک باعزت فرشتہ ہے. اب یہ ایک عام سی بات ہوگی نا. اب اس کو خاص کرنے کا انداز جو ہے پہلے نفی کی جائے گی کہ ما ھذا، نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم، ایک باعزت فرشتہ. تو عربی زبان کا اسلوب ہے. تو ظاہر بات ہے ہم دوسری زبان سیکھ رہے ہیں تو زبان کے جو مختلف اسالیب ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ ہمیں مدد دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے جملوں کی اس کو سمجھنے میں. تو الحمدللہ ہمارا لائے نفی جنس بھی مکمل ہو گیا. یہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا ایک اسلوب اور آپ کے سامنے آ گیا. اب ایک سٹیپ ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اردو میں ہم اے، ارے، او، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. عربی زبان میں بھی ظاہر بات ہے جب کسی کو بلایا جائے گا، کسی کو پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی تو اس کے لیے کچھ الفاظ ہوں گے. ان الفاظ کو حروف ندا کہتے ہیں. ندا کے معنی آپ کو معلوم ہے، حروف ندا. اچھا، عربی زبان میں کچھ حروف ندا استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے وہ ہے یا. یا حرف ندا ہے. اور یہاں دوسری بات نوٹ کر لیں کہ جس کو ندا دی جائے، جس کو آواز دی جائے، جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو حرف ندا اور منادا. اب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ جس کو آپ بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس کے ساتھ جب یا استعمال ہوتا ہے تو کچھ شکلیں وجود میں آتی ہیں. ان شکلوں کو ہم سمجھنے کی اب کوشش کریں.
یا کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ ہو، یا کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ ہو یا اس پہ تنوین ہو، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں، نکرہ ہو یا تنوین ہو، تو چینج کیا آتی ہے یا کے ساتھ، یہ ہم نے نوٹ کرنی ہے۔ یا رجلن سے کیا بن گیا؟ یا رجلو، کیا ہوا؟ تنوین ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب تنوین کب کب ختم ہوتی ہے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں پچھلی مکمل ہونی چاہیے۔ پہلی مرتبہ تنوین کب ختم ہوئی تھی؟ جب ہم نے تنوین والے اسم پر الف لام داخل کیا تھا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تھی۔ پھر جب تنوین والا اسم مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوا تھا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تھی۔ تو آج آپ کو اسم کی تنوین ختم ہونے کی تیسری وجہ سامنے آ گئی کہ اگر تنوین والے اسم سے پہلے یا آ جائے تو وہ بھی اس کی تنوین کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا رجلو، آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کرتے ہیں آخر میں تو عام طور پہ یا غفورو یہی بولتے ہیں نا، یا رحیمو، رحیمون ہوتا ہے اصل میں لفظ، تو ہم کہتے ہیں یا رحیمو، یا غفورو، یا صبورو، اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وہ تنوین ہٹ جاتی ہے۔ نارن ورڈ ہے میرے پاس، تو مذکر کی ایگزامپلز ہوگی، اس میں نکرہ بھی آ گیا، معرفہ بھی آ گیا۔ نارن، اس سے پہلے اگر حرف ندا یا لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ یا نارو۔ اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو مخاطب ہو کہا تھا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی ہو جا، تو یا نارو کے الفاظ آپ قرآن مجید میں ملیں گے۔ اگر تنوین نہ ہو اسم پر، جیسے کہ ابراہیم، اس سے پہلے یا لگے گا تو اور اس میں سے کچھ ہم نے کم نہیں کرنا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ٹھیک۔ اگر مبنی اسم ہو کوئی، موسیٰ، اس سے پہلے یا لگ جائے تو یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما تلک بیمینک کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو اکثر جگہ پر یہ یا حرف ندا ملے گا۔ نوٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا منادہ کون سا ہے، منادہ کے حوالے سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک استعمال ہو گیا یا کا۔ یا کے بعد اگر آپ کا کوئی مذکر اسم ہو لیکن وہ معرف باللام ہو، معرف باللام اب ٹرم آپ سمجھ لیں گے کہ کون سی ٹرم ہے، جس اسم پر الف لام داخل ہوا ہو، ٹھیک، اور وہ مذکر ہو، دو چیزیں ساتھ رکھنی ہیں۔ مثلا ایگزامپل رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ سچویشن ہے، آپ کا منادہ معرف باللام ہے، اس سے پہلے یہ آئے، تو ایسی صورت میں حرف ندا اور منادہ ان دونوں کے درمیان میں ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایوہا کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنے گی، یا ایوہا الولد، اے لڑکے۔ ایوہا کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہمارا منادہ معرف باللام مذکر تھا، مذکر تھا، مؤنث ہوگا تو کوئی اور لفظ آئے گا۔ مذکر کے لیے ایوہا درمیان میں، حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں۔ قرآن مجید کی ایگزامپلز بہت ساری ہیں۔ یا ایوہا النبی، النبی الف لام کے ساتھ تھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہا النبی، یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان۔ پھر یا ایوہا الناس، اے لوگو، الف لام والے اسماء سارے آپ کو سمجھ۔ یا ایوہا الکافرون، اے کافرو۔ تو آپ کو ایوہا جو ان تمام جگہ پر نظر آ رہا ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو پیچھے حرف ندا یا ہوگا اور اس کے بعد والا جو آپ کا منادہ ہے وہ معرف باللام ہے، مذکر۔ اگر آپ کا منادہ مؤنث ہو
تو حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایوہا نہیں بلکہ ایتھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ کا منادا البنتو مؤنث معرف بالعام، لہذا آپ ایتھا کا لفظ استعمال کریں گے. یا ایتھا البنتو. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو 2 ایگزامپلس ملیں گی میکسیمم جو میرے علم میں آئی ہیں ابھی تک. ایک آپ نے کنسٹرکشن کی تھی، آپ کو یاد ہوگا مرکب توصیفی کی، کہ مطمئن جان. مطمئن جان کی عربی کیا ہے؟ النفس المطمئنۃ. النفس المطمئنۃ. یہ کون سا مرکب ہے آپ کا؟ مرکب توصیفی. چاروں اعتبارات سے آپ دیکھیں گے کہ یہ برابر آپ کو ملے گا. ڈیفینیٹ مؤنث مؤنث، واحد واحد، حالت رفع حالت رفع. تو یہ مرکب توصیفی مطمئن جان. یا لگانا چاہتے ہیں اس کے شروع میں، یا تو اب چونکہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہوتی ہے اور موصوف آپ کا مؤنث ہے، لہٰذا معرف باللام مؤنث کے لیے آپ نے ایتھا کا لفظ استعمال کرنا ہے. ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ٹھیک، پھر آگے ملانے کے لیے پھر آپ ترجیح سے ملاتے ہیں، یا اگر وقف کرتے ہیں یہاں تو پھر ارجی کے ساتھ. یہ پھر تجوید کے قواعد ہیں، یہ آپ بعد میں، یا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ قرآن مجید صحیح طریقے سے انسان کو پڑھنا آنا چاہیے، پھر اس کے بعد اسے آپ سمجھیں اور اسے سیکھیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس طرح سورہ یوسف میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یا ایتھا العیر. العیر قافلے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ مؤنث بولا جاتا ہے. اس بات کی یہ گواہی ہے، ثبوت ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. ایتھا نے آ کر بتا دیا کہ یہ لفظ مؤنث ہے. یا ایتھا العیر، اے قافلے والو. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو یہ 2 ایگزامپلز میرے علم میں ابھی تک ہے. تو ہمارا یا کے ساتھ جو کمبینیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 چیزیں سامنے آ گئیں. چوتھا سب سے اہم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے ان 3 کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے. یا کے بعد کوئی تنوین والا اسم آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جائے گی. یا کے بعد آپ کا منادہ معرف باللام مذکر ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایوہا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث ہے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں. اب چوتھا کمبینیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے. یا پلس مرکب اضافی. عبداللہ، اللہ کا بندہ، لفظی ترجمہ ہوگا، اور نام بھی ہوتا ہے عبداللہ، اور یہ نام مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اب جب آپ عبداللہ کو بلانا چاہتے ہیں یا استعمال کریں گے تو دیکھیے گا چینج کیا آتی ہے. کیا ہوا؟ نسب میں چلا گیا کون؟ مضاف. جب حرف ندا یا کسی مرکب اضافی ترکیب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مرکب اضافی میں مضاف حالت نسب میں چلا جاتا ہے. یا عبداللہ، اردو میں ہم اے عبداللہ ہی کہیں گے کہ آپ کا منادہ مضاف، یہ منادہ ہی ہے نا آپ کا منادہ، یہ پورا منادہ ہے کنسٹرکشن، اور اس میں سے بھی مضاف جو ہے منادہ مضاف حالت نسب میں ہوتا ہے. یا عبداللہ. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب مخاطب ہوا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، تو حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ، آپ نے فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا ایگزمپٹ کیا آپ نے،
من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالو، تو انہوں نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا. تو یا رسول اللہ ہی کنسٹرکشن آپ کو حدیث میں اکثر ملے گی. صحابہ جب مخاطب ہوتے تھے نبی کے وسلم سے آپ کو بلاتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. ہمارا رب، اس کو کنسٹرکٹ کریں ذرا. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کیسے بنے گا یہ؟ تیر چلیں گے پہلے اور ربن ورڈ استعمال ہوگا، مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ ربو، اور ہمارا ضمیر، مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، تو آپ جر کی ضمائر کے چارٹ میں سے نا ضمیر جو ہے وہاں اٹھائیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. یہ آپ کا بن گیا ربنا، ہمارا رب. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. سادہ جملہ ہے تو اس جملے میں خبر آپ کو پتہ ہے کہ حالت رفع میں آتی ہے. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں اے ہمارے رب. اس کے شروع میں جب یا لگے گا تو یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اور ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں کہ مرکب اضافی کے ساتھ جب بھی حرف ندا یا استعمال ہوگا تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یا ربنا، اے ہمارے رب، یا ربنا. اب چونکہ یہ آپ کثرت سے استعمال کریں گے، کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب بار بار یا ربنا یا ربنا، اب وہ یا کی تکرار ہو رہی ہے تو اس کو اگر آپ حذف کر دیں تو ربنا، اس کے اندر وہ یا چھپا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ ربنا سے مراد کیا ہے؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. تو قرآن مجید کی آپ کو جتنی بھی دعائیں ملیں گی وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں نا. یا ربنا تو نہیں لکھا ہوتا. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ٹھیک ہے، تو آپ کو دعائیں جو ملیں گی وہ اسی طرح ملیں گی. تو ربنا کوئی بھی اسم کسی وجہ کے بغیر حالت نصب میں یا جر میں نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی حالت نصب یا جر میں جانے کی. تو ربنا کنسٹرکشن آپ کو مل گئی. ٹھیک، اب میرا رب، اس کو ذرا سامنے رکھیں. یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. یا متکلم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم اسے ربی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا، ربی. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے رب، یا کا استعمال ہوگا شروع میں ایسے. اب دیکھیں یا متکلم آپ کو قرآن مجید میں اکثر جگہ پر حذف ہوئی ملے گی، لکھی ہوئی نہیں ملے گی آپ کو. مثلا اگر میں اس کو ایسے لکھوں، اس کو حذف کر دوں تو شکل آپ کے سامنے آئے گی یا ربی. اب یا متکلم یہاں نہیں ہے، یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا متکلم تھا. یا ربی، اے میرے رب. جو آپ کو سورۃ الفرقان کی میں نے آیت اس نے سنائی تھی کہ قال رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میری اس قوم نے اس قرآن کو متروک و مہجور کر دیا تھا. یا ربی، اے میرے رب. اور پھر ایک سٹیپ مزید آگے آئیں، اس یا کو بھی حذف کر دیا جائے کثرت استعمال کی وجہ سے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ربی. تو دعا جو ہم نے پڑھی تھی اور لکھی تھی بورڈ پہ وہ کیا تھی؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو ترجمہ وہاں کیا کیا تھا ہم نے کہ اے میرے رب. اب وہ ربی میں اے میرے کا مفہوم شامل ہے، ربی یسر. اور دعائیں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ ایگزامپلز آپ کو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ ٹاپک جو ہے کھلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ربنا اور ربی، یہ آج اسلوب آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے اے میری قوم،
یا لگے گا شروع میں. تو قومی یہاں پر یہ حالت نصب میں ہی ہے. جب پہلے وہ قومی تھا تو حالت رفع میں تھا. اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں, کیونکہ یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو شکل ایک ہی بن جاتی ہے. قومی حالت رفع میں قومی, حالت نصب میں قومی, حالت جر میں قومی. اب یا کی وجہ سے آپ اس قومی کو حالت نصب میں قومی کہیں گے, کیونکہ یہ مضاف اب کا حالت نصب میں ہے. اچھا, اب اس میں سے آپ یا متکلم کو حذف کریں تو پیچھے کیا بچے گا؟ یا قومی, اے میری قوم. اور بعد قرآن مجید میں اس کا رسم الخط جو ہے آپ کو اس طرح ملے گا, یا قومی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِی, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. تو وہاں آپ کو یہ اسلوب ملے گا یا قومی کے ساتھ. ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہارون کی بہن, مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. بہن اختن, ہارون آپ کا غیر منصرف اسم ہے. دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مضاف مضاف الیہ کے قواعد اپلائی کر کے بنائے کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ اختو ہارونا, ہارون کی بہن. اس کے شروع میں یا حرف ندا داخل کریں, اختو کیا بن جائے گا؟ یا اختہ ہارونا. تو مریم سلام علیہا جب آئی تھی اپنی قوم کے پاس, قالو کہنے لگے یا مریم. اب دیکھیں یا مریم, مریم غیر منصرف اسم ہے تو یا مریم, اے مریم, لقد جئتی شیئا فریا, تم نے بہت برا کام کیا ہے. یا اختہ ہارونا, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی. تو یہ کنسٹرکشن اب آپ نے غور کرنا ہے. حروف ندا کے لیے ایک حرف اور استعمال ہوتا ہے, وہ بھی چونکہ استعمال آپ اکثر اسے استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. میم مشدد, یہ بھی حرف ندا ہے عربی زبان کا. میم مشدد حرف ندا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, بالکل یا کے ایکولنٹ ہے. لیکن یا اور میم مشدد میں ایک فرق ہے استعمال میں. یا آپ نے دیکھا کہ شروع میں آتا ہے, میم مشدد اینڈ پر آئے گا. ایک فرق, یا شروع میں, میم مشدد اینڈ پر. یا اللہ, دوسری بات میم مشدد کے حوالے سے کہ میم مشدد صرف اللہ کے ساتھ استعمال, یا شروع میں, میم آخر میں, اور میم مشدد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا اس کے بعد اب آپ میم مشدد آپ لگائیں گے اور یہ کیا بن جائے گا؟ اب شد والا حرف ہے, اس سے پیچھے پیش ہے یا زبر ہے تو پھر اسے بھی زبر دی جاتی ہے. اللہم, ٹھیک, تو یہ شکل بنے گی آپ کے سامنے اللہم. تو آپ کو جو اسلوب ملے گا زمانہ جاہلیت میں بھی, ابو جہل بھی جب اللہ کو پکارا کرتا تھا تو اللہم کہہ کر ہی پکارا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں آپ کو سب کی سب جو ہے اللہم کے ساتھ ہی ملیں گے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بڑی خوبصورت دعا ہے, اللہ تعالیٰ نے زبان سے ادا کر دی, اور اس میں وہ اسلوب جو ابھی ہم پڑھ کر ہٹے ہیں اس کو آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. دیکھیں, مانعن کہتے ہیں عربی زبان میں منع کرنے والے کو, مانعن روکنے والا. موطعن کہتے ہیں عطا کرنے والے کو, موطعن. مانعن روکنے والا,
موتعن دینے والا، عطا کرنے والا۔ ابھی ہم نے لا نفی جنس پڑھا ہے آج، ان کے ساتھ لا نفی جنس کا استعمال کریں، کیا بن جائے گا یہ؟ لا مانع۔ اس کے ساتھ لا نفی جنس کا استعمال کریں، لا موتع۔ اب یہ اسلوب بھی ہم نے پڑھ لیا، تو الحمدللہ اب یہ دعا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو، کہ اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق انسان کا ہونا چاہیے، اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نہیں منع کر سکتا، کوئی نہیں روک سکتا جسے تو عطا کر دے، ولا معطی، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے لما منعتا، جسے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی رتبے والے کو اس کا رتبہ، اس کی برتری تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوبصورت دعا ہے، مسنون دعا، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو آپ کے اذکار مسنونہ میں سے ملتی ہے وہ یہ دعا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ پکا کریں۔ آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، نبی کریم کی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں بہت سارے ناموں سے آپ کو ملیں گی۔ خصوصاً دعائیں کیا مانگا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں سے اکثر و بیشتر دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگی کیسے جاتی ہے، اور پھر ان الفاظ پہ آپ ذرا غور کریں گے، اور ابھی گرام ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ شوق بھی پیدا کرے گی کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے۔ تو اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ دعا ہے، مثلا چھوٹی سی دعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ ایک انسٹرکشن آپ کا ہوم ورک ہے چھوٹا سا، وہ آپ نے یا کے اعتبار سے کر کے آنا ہے، پھر آپ کے سامنے وہ بھی حصہ کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے اسرائیل کے بیٹو، ایک انسٹرکشن ہوگی آپ کی، اسے آپ کوشش کریں۔ مرکب اضافی کے ساتھ ہم حرف ندا یا کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں اسرائیل کے بیٹے کون سی کنسٹرکشن ہے اس کو بنانا، پھر اس کے ساتھ یا کا استعمال کر کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بار اسلوب جو استعمال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سبق کو اسی طرح آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، مجھے بھی استقامت دے، خیر و عافیت سے اسے مکمل کرے۔ ہم پہ جو مشکلات اس کلاس کے حوالے سے آتی رہتی ہیں، یعنی آسان کام نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں صبح فجر کے بعد رات کو ہم جتنا مرضی جلدی سونے کی کوشش کریں، ہم جلدی نہیں سو پاتے، پھر اٹھنا، پھر دعوے ہمارے اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اقبال، واقعی اقبال ہے، بڑی پیاری انہوں نے بات کی تھی کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔